السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 7 سبجیکٹ اردو، اور جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا نام ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ آج اس سبق ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ ہاچی کتنا مشہور ہو گیا۔ 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی مجسمہ تیار کیا۔ تو پیارے بچوں، کیا ہوتا ہے جاپان کے اندر 1933 میں ایک مشہور فنکار جو ہیں وہ ایک نمائش کے لیے ہاچی کا مجسمہ تیار کرتے ہیں، ہاچی کی شکل بناتے ہیں ہاچی کی۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع شروع کر دیا۔ تو جب اس فنکار نے اس کی نمائش میں مجسمہ تیار کیا تو یہ مجسمہ پیارے بچوں بہت ہی مقبول ہوا، بہت ہی مشہور ہوا، جس کی مشہوری کی وجہ سے جاپانیوں نے ویسا ہی پیتل کا مجسمہ بنانے کے لیے چندہ جمع شروع کر دیا کہ اس کا مجسمہ شیبو اسٹیشن کے سامنے لگا دیا جائے، تاکہ ہم اس کا پیتل کا مجسمہ بنائیں اور اس کو ریلوے اسٹیشن کے سامنے لگا دیا جائے، تاکہ یہ ایک یادگار رہے، ایک یادداشت رہے۔ 21 اپریل 1934 عیسوی کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ پیارے بچوں، تو 21 اپریل 1934 عیسوی کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی مجسمے کی نقاب کشائی میں وقت جاپان میں اتنا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا، کہ کبھی بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے تھے جتنا کہ کس کے اس ہاچی کے مجسمے کے لیے جب اس کی نقاب کشائی کی جا رہی تھی تو لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ اکٹھی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ وہ کتا جو تھا وہ اپنے مالک کا کتنا فرمانبردار تھا، کتنی دیکھ ریکھ کرتا تھا کہ وہ صبح جاتا اسٹیشن کے ادھر بیٹھ جاتا اور شام تک اپنے مالک کا انتظار کرتا اور پھر وہاں سے واپس آتا۔ تو اس طرح پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک کتا اپنی وفاداری کس طرح نبھاتا ہے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کا وفادار بننا چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ وفادار بننا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے باقی۔ والسلام۔